چند دن پہلے یہی ہوا, سو رہے ہیں رات کو 2 بجے شادی کے پٹاخے, ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, نیند گئی ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی, یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے, متوسط لوگوں کا علاقہ ہے, لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ, ملیر کینٹ میں رہو, فیلکن ہاؤس میں جاؤ, وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں, یہی انڈے بچے ہیں, یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل, تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا؟ جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں, جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی, کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا, نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک پڑوسی ہیں ہمارے, وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ, کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی, خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی, تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب چینل.